اب یہاں پر ایک کریٹیکل مسئلہ ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 1736 اور 1735 اور مسلم میں 3156 اور 3157. یہ بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ نے مختلف سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے لا علمی کے طور پر قربانی کرنے سے پہلے ہی سر کے بال منڈوا دیے ہیں. یعنی کرنا تو یہ تھا کہ پہلے قربانی پھر سر کے بال منڈوانے تھے, تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. دوسرے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی ہے, پھر کنکریاں ماری ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا حرج, کوئی حرج نہیں. پھر کسی نے سوال کیا کہ میں نے پہلے طواف کر لیا آ کے, ابھی کنکریاں نہیں ماری, تو فرمایا چلو اب جا کے مار لو. تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جو بھی سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ترتیب توڑنے کی وجہ سے دم واجب نہیں قرار دیا. اور یہ بھی وہ کریٹیکل مسئلہ ہے جس میں احناف نے, حنفیوں نے خود ساختہ شریعت بنا لی ہے. وہ کہتے ہیں یہ ترتیب ٹوٹ گئی تو دم واجب ہو جائے گا. یہ بالکل غلط بات, فیبریکیٹڈ بات ہے. اسی لیے امام بخاری نے ان احادیث پر باب باندھا ہے کہ جو شخص لا علمی میں یا بھول کر کسی بھی جہالت کی بنا پر ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر کوئی دم واجب نہیں. لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے, ہم اس پہ دم واجب تو نہیں کہتے کیونکہ شریعت سازی ہو جائے گی, لیکن گناہگار ہوگا, جان بوجھ کر سنت کو توڑنا نہیں چاہیے, ترتیب وہی قائم رکھنی چاہیے. منی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا, اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10ویں ذی الحجہ کو خطبہ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی خاطر منی میں وقوف فرمایا, اور لوگ آپ کے پاس آتے اور مسائل دریافت کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا گمان تو یہ تھا کہ فلاں کام سے پہلے کا ہے. پھر ایک دوسرا کھڑا ہوا اور کہنے لگا میرا خیال بھی یہ تھا کہ فلاں کام سے پہلے ہے. ایک اور آدمی آپ کے پاس آیا, اس نے عرض کیا میں نے لا علمی میں قربانی سے پہلے سر منڈا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے لا علمی میں قربانی کر لی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو, کوئی حرج نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو قربانی دینے سے پہلے سر منڈا لے یا اسی قسم کا کوئی نفل فعل کر لے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اسی دوران میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی والے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے, تو ایک شخص آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معلوم نہ تھا کہ فلاں کام سے پہلے ہے. پھر ایک اور شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے علم نہ تھا ان 3 کاموں رمی, سر مڈانا اور قربانی کرنا میں فلاں کام پہلے اور فلاں بعد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رہ گیا ہے اسے کر لو اور کوئی حرج نہیں. اور ایک اور روایت میں اس طرح سے ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس چیز کے بارے میں بھی پوچھا گیا کہ یہ عمل اس ترتیب سے ہو گیا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں, اب کر لو جو رہ گیا ہے. روایات میں ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا, اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے سر مونڈ لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو, کوئی حرج نہیں. پھر ایک اور آدمی آیا, اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا, یعنی طواف زیارہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو, کوئی حرج نہیں. ایک شخص نے آ کر عرض کیا میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب قربانی کر لو, کوئی حرج نہیں. کسی نے عرض کیا میں نے شام ہونے پر رمی کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں. کسی نے پوچھا کہ میں نے سر مڈانے سے پہلے ذبح کر لیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں. ایک آدمی آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے رمی سے پہلے جانور کی قربانی دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب رمی کر لو, کوئی حرج نہیں.
اس طرح الفاظ بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کر لو کوئی حرج نہیں، اب کر لو سب میں کوئی حرج نہیں۔ ان حوالوں سے جو احادیث ہیں وہ اس کتاب میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور یہ اس کتاب کا تعارف پہلے کروایا جا چکا ہے۔ اسی حوالے سے جو مختلف احادیث کی کتابوں میں ابواب ہیں ان کا ذکر کرنا بھی اس میں فائدہ مند ہے، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1721، 1722 اور 1723، اس میں جو باب نمبر 125 ہے اس کا عنوان ہے سر مڈانے سے پہلے قربانی کرنا۔ صحیح بخاری کی حدیث 1734 اور 1735، باب ہے جو شخص بھول کر یا جہالت کے باعث شام کے بعد رمی کرے یا قربانی سے پہلے سر منڈا لے۔ اب اس باب میں اس کا جو باب ہے اگرچہ وہ مادہ گیا ہے کہ جہالت بھول کر یا جہالت کے باعث، لیکن حدیث نمبر 1734 اور 1735 میں کہیں بھی بھولنے یا جہالت کے الفاظ نہیں ہیں، جبکہ یہ احادیث نمبر 1736، 1737 اور 1738 جن میں لا علمی اور گمان کا خیال ہے کہ باب کا عنوان ہے، ان احادیث میں جس میں گمان کا ہے اس کے باب کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ جمرہ کے پاس قربان سواری پر سوار ہو کر مسائل بیان کرنا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 916 کا باب ہے، اس کے بیان میں جو جانور ذبح کرنے سے پہلے سر مڈا لے یا کنکریاں مارنے سے پہلے جانور ذبح کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3049 سے 3052 تک، اس میں اس کا باب ہے کہ 10 ذی الحجہ کو حج کے اعمال میں تقدیم و تاخیر۔ سنن ابی داؤد احادیث نمبر 2014 اور 2015، اس کے باب کا عنوان ہے جو شخص 10ویں تاریخ کے اعمال حج میں تقدیم و تاخیر کرے۔ حدیث نمبر 3069 سنن نسائی، اس میں اس کا باب کا عنوان ہے شام کے بعد رمی کرنا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 3056 سے 3064 تک، اس باب کا عنوان ہے رمی سے پہلے ذبح جائز ہے۔ سنن دارمی 1948 اور 1949، اس میں باب ہے اس شخص کے متعلق جو اپنے حج میں کسی چیز سے پہلے کر لے۔ حدیث نمبر 1014 مسند شافعی، جانور ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوانے اور رمی سے پہلے قربانی کرنے کا بیان۔ صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 2949 اور 2950، اس کا عنوان ہے جو شخص لا علمی میں حج کے مناسک آگے پیچھے کر لے۔ اس بارے میں حدیث مختصر ذکر کی گئی ہے، تفصیلی نہیں، اور اس حدیث میں دلیل بھی ہے کہ حج کے اعمال آگے پیچھے کرنے پر کوئی فدیہ نہیں۔ اسی حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے رمی سے پہلے زیارت کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں نے ذبح سے پہلے سر منڈا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس شخص کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ اس نے ایک کام سے پہلے دوسرا کام کر لیا، تو اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے یہی فرمایا کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربانی، رمی اور حلق کی ترتیب میں کوئی تبدیلی ہو جائے تو اس کا حکم پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اس حضرت اسامہ بن شریک بیان کرتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوگ آتے اور مسائل دریافت کرتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، یا میں نے ایک چیز کو مؤخر کر لیا، یا میں نے کوئی چیز مقدم کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، مگر اس شخص کے سوا جس نے کسی مسلمان کی عزت کو خراب کیا
اور یا جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی، ایسا شخص ظالم ہے اور ایسا شخص ہی حرج، گناہ اور ہلاکت کا شکار ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے سر مڈانے سے پہلے طواف افاضہ کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب سر مڈا لو یا کتروا لو، کوئی حرج نہیں۔ پھر ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے عرض کیا میں نے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب کنکریاں مار لو، کوئی حرج نہیں۔ یہ کچھ احادیث تھیں جو کہ منا میں کاموں کی ترتیب کے حوالے سے، یعنی کہ 10 ذی الحجہ کے جو 4 کام ہیں ان کی سنت ترتیب کے حوالے سے، وہ 4 کام اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حوالے سے جو اوقات اور جس طرح آپ نے کیے وہ اس طرح سے ہیں کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاشت کے وقت جمرہ عقبہ پر کنکریاں ماری۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں قربان گاہ گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رہائش پر آئے اور وہاں پر اپنے بال اتروائے۔ رہائش سے مراد جو منا میں رہائش ہے، منا کی رہائش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلق کروایا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف افاضہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ اور آپ روایات میں 2 مختلف قسم کی روایات ملتی ہیں۔ ایک جو زیادہ صحیح بیان کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طواف افاضہ کرنے کے بعد ظہر کی نماز جو ہے وہ منا میں آ کر ادا کی، اور ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو روایت ایک مروی ہے اس کے مطابق مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا کی۔ بہرحال یہ جس طرح سے بھی ہو تو 4 جو کام ہیں ان کے سنت اوقات اور سنت جو ترتیب ہے وہ اسی طرح سے ہے کہ 10 ذی الحجہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 4 کام کیے۔ اب یہاں پر ایک جو آج کل جو مسئلہ ہے وہ ہم انتظامی امور کی وجہ سے ہے، اس میں جو قربانی ہے اس کا حج کے حوالے سے آپ سمجھیں کہ کوئی اس کا تعلق یا کوئی ریفرنس اس کا نہیں ملتا، کہ آج کل حاجی جو ہے وہ قربان گاہ بھی نہیں جا سکتے اور نہ اپنا جانور قربان گاہ میں جا کے خود سے قربان کر سکتے ہیں، اور نہ ایون وہ جانور دیکھ سکتے ہیں جو قربان جو کہ ان کے لیے ایک مخصوص کیا گیا ہے یا وہ جو جن کا ان کو نمبر دیا گیا ہے، وہ بھی ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وہ جو جانور ہے کیا وہ اسی وقت ہوگا یا نہیں، اور نہ کوئی ٹیلی فون پر اس کی اطلاع درست جاتی ہے۔ اور جو بہت جو آج کل اس حوالے سے جن کا موقف یہ ہے بہت سارے علماء کا، اور احادیث سے بھی ہمیں یہ جو لا حرج والی احادیث ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اس میں سے ہمیں یہ رزلٹ نکالنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جو حاجی ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے روز اگر چاشت کے وقت رمی کر سکیں اور اس کے بعد وہ اپنی رہائش پر آئیں جو کہ منا میں ہے، منا میں رہائش پر آئیں اور وہاں پر آ کر وہ قربانی کے عمل کا جو بھی وہ ایک طریقہ کار کر لیں، جس طرح سے بھی انہوں نے کرنا ہے، کہ آیا وہ اگر ان کے پاس قربانی ہو اور وہ اس وقت قربان کریں تو ان کو کتنا ٹائم لگ جائے، اس کے بعد وہ اپنا اپنا سر منڈائیں اور نہا کر اور خوشبو لگا کر پھر اسی دن طواف افاضہ کے لیے مکہ چلے جائیں۔ بہرحال یہ ایک جو ترتیب ہے وہ ان احادیث کو دیکھ کر سامنے آتی ہے، اور اس کے مطابق اگر کوئی ایک کام کرے اس کے ان کے علاوہ جو کام ہوتے ہیں ان میں بھی سنت کی جو پیروی ہوتی ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ فرض کریں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کنکریاں مارنے کے بعد عزیزیہ چلا جاتا ہے اپنی رہائش پر یا کسی اور جگہ پر، وہ واپس منا نہیں آتا، تو یہ عمل اس کا سنت کے مطابق کس طرح سے ہوگا یہ وہ خود ہی جواب دے گا۔
اور اگر وہ دوسرے دن طواف افاضہ کرتا ہے، یعنی کہ ترتیب کو اگر فرض کریں وہ برقرار بھی رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر اس کا جو طواف افاضہ یا طواف زیارہ ہے وہ اگلے دن ہوتا ہے، تو سنت وقت جو ہے اس میں بھی وہ چیز نہیں ہو رہی ہوتی۔ بہرحال اس میں اتنی سختی جو ہے وہ ہمارے چند احباب میں یا بہت سارے احباب میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ بیان کر دی گئی ہیں، اور اب جس کی جو مرضی ہے وہ اپنی، میں نے تو حدیث بیان کرنی تھی اور انہی حدیث کے مطابق ہی ہمیں ان کے مطابق، یا ان میں اگر آگے پیچھے کو کام کرنا ہے یا وہ دیر کرنی ہے تو کم از کم انسان یہ تو سوچے کہ یہ میری کچھ مجبوری ہے کہ میں کسی وجہ سے، کسی انتظامی امور کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، سنت کو میں نہیں چھوڑ رہا، اوقات میں بھی اور ساری چیزوں میں بھی۔ بہرحال اس میں علماء سے بھی مشورہ کریں، اور جو ایک احادیث کے مطابق ایک سچویشن میرے سامنے آئی وہ میں نے بیان کر دی ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔